الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازاروں میں چکر لگا رہے تھے، لوگوں کی ضروریات معلوم کر رہے تھے کہ ایک نوجوان عورت ملی جس پر حاجت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ حیا و شرم سے کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی، اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، خدا گواہ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ان بچوں کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور میں خفاف بن اما الغازی کی بیٹی ہوں جو حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رک گئے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قریبی نسب پر خوش آمدید، خوش آمدید۔ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، اس پر 2 بوریاں غلہ کی بھر کر لاد دی اور کپڑے اور ضروری سامان رکھا۔ پھر اس کی مہار اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا، یہ لے جاؤ، یہ سامان ختم نہیں ہوگا تا وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و بلائی عطا فرمائیں۔ ایک آدمی نے جو اس عطا و بخشش کو دیکھ رہا تھا کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے اس کو بہت زیادہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، خدا کی قسم میں اس عورت کے بھائی اور باپ کو دیکھتا تھا، ان دونوں نے ایک مدت تک قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، پھر اس کو فتح کیا اور ہم لوگ اس میں ان کے حصے غنیمت کے طور پر دینے لگے۔ یہ واقعہ البخاری میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک انصاری آدمی نے بدر کی لڑائی کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا، انصار نے ان کو قتل کا ارادہ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے اپنے چچا عباس کی وجہ سے نیند نہیں آئی، انصار کہتے ہیں کہ وہ اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو کیا میں خود ان کے پاس جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصار کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ چاہتے ہوں تو بھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے تو لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو پکڑا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ، خدا گواہ ہے اگر تو مسلمان ہو جائے تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہو، اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مسلمان ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ حضرت سعید بن العاص کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا چہرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پھیر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیرے دل میں کوئی بات ہے، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہارے باپ کو بدر میں قتل کر دیا تھا۔ دیکھو، اگر میں نے اس کو قتل کیا تھا تو اس کے قتل پر میں تجھ سے کوئی معذرت خواہی نہیں کروں گا، البتہ میں نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن المغیرہ کو قتل کیا ہے، اور باقی رہی تمہارے باپ کی بات تو میرا گزر ہوا تو وہ یوں ڈھونڈ رہا تھا جیسے بیل اپنے سینگوں سے ڈھونڈتا ہے، بس میں اس سے ایک طرف کو ہوا، پھر تیرے ابن عم نے قصد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ سنان بن سلمہ الحزلی ایک دن نکلے، وہ ان دنوں غلام تھے، مدینہ کی چند لڑکوں کے ساتھ مل کر کھجور کے درختوں سے گری ہوئی کچی کھجوریں اٹھانے لگے۔ اتنے میں کہ وہ اپنی جھولیوں میں کچی کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ تمام لڑکے ادھر ادھر بھاگ گئے مگر سنان بن سلمہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ کھجوریں ہوا سے گری ہیں، میں نے نہیں توڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر سنان کی جھولی پر پڑی تو فرمایا، تو سچ کہتا ہے۔ سنان نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ سنان نے کہا کہ جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ لڑکے مجھ پر دھاوا بول دیں گے اور میری ساری کھجوریں مجھ سے چھین لیں گے۔
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑوں کی سی متواضعانہ حالت میں اس غلام کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ وہ غلام امن کی جگہ میں پہنچ گیا۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں لکھا گیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اثناء سفر ایک غلام کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اے غلام، ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ غلام نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ غلام نے جواب دیا کہ جب میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا تو قیامت کے دن اپنے رب سے کیا کہوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر اس کے مالک کے پاس گئے اور اس سے وہ غلام خرید کر آزاد کر دیا، اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے تجھے اس دنیا میں اس بات پر آزادی دلائی، مجھے امید ہے کہ تو آخرت میں انشاءاللہ مجھے آزادی دلائے گا۔ ایک دفعہ معاویہ بن خدیج سکندریہ کی فتح کی خوشخبری لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چت لیٹے ہیں۔ معاویہ کہنے لگے امیر المومنین سو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً گھبرا کر اٹھے اور فرمایا کہ اے معاویہ، جب تم مسجد میں آئے تو تم نے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین سو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نے برا گمان کیا، اگر میں دن کے وقت سو گیا تو رعایا کو برباد کروں گا، اور اگر رات کو سو گیا تو اپنی ذات کو برباد کر دوں گا۔ اے معاویہ، بھلا اس کے باوجود نیند آ سکتی ہے؟ دربار فاروقی میں ایک باوقار نوجوان عورت آئی۔ اس کے چہرے پر رنج و غم اور خوف و گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ گردنوں کو پھلانگتی ہوئی امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، مجھے ایک شیر خوار بچہ ملا تھا، اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 100 دینار تھے۔ میں نے ان دیناروں سے ایک دودھ پلانے والی اجرت پر رکھ لی۔ اب 4 عورتیں آتی ہیں اور اس بچے کو چومتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سی عورت اس بچے کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ جب وہ عورتیں آئیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ عورت چلی گئی۔ جب وہ 4 عورتیں آئیں تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان عورتوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس بچے کی ماں ہے؟ ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ آپ نے ایک ایسی عورت سے پردہ اٹھانے کا قصد کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیا کرتے ہوئے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اس عورت کو جس کے پاس وہ بچہ تھا یہ فرمایا کہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو تم نے مجھ سے کسی بات کا سوال نہیں کرنا اور اس بچے کی اچھی دیکھ بھال کرتی رہو۔ یہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ کنز العمال میں پیش کیا گیا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حمص میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو نہ کوئی خط لکھا اور نہ مسلمانوں کے بیت المال میں کوئی درہم دینار بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا اور ان کے متعلق شک گزرا۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو فوراً میرے پاس چلے آنا، اور مسلمانوں کا مال فیئی یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہونے والا مال غنیمت بھی ساتھ لے آنا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر لپیٹا اور ایک تھیلا لیا، اس میں اپنی ضرورت کا سامان ڈالا اور ایک پیالہ اور وضو کا برتن ساتھ لیا، اور اپنے ہاتھ میں اپنا نیزہ پکڑا اور پیدل چلتے ہوئے مدینہ پہنچے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوئے کہ رنگ بدلا ہوا ہے، جسم لاغر اور کمزور ہے، سر کے بال پراگندہ ہیں اور سفر کی مشقت کے آثار نمایاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، یہ تیری کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ میری کیا حالت دیکھتے ہیں؟ کیا آپ رضی اللہ عنہ مجھے تندرست بدن اور صاف ستھرا نہیں دیکھ رہے؟ میرے پاس دنیا کی دولت ہے جس کی گراں باری تلے دبا جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اپنے ساتھ کیا لائے ہو؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ مال لائے ہوں گے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ ڈالتا ہوں، اور وضو کرنے اور پینے کے لیے ایک مشکیزہ ہے، اور یہ میرا نیزہ ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو اس کے ذریعے لڑتا ہوں۔ خدا کی قسم دنیا میرے سامان کے تابع ہے، یعنی میرے پاس بس یہی کچھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم پیدل چل کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو تجھے سواری کے لیے کوئی جانور دے دیتا؟ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا، اور نہ میں نے ان سے کوئی سواری کے لیے جانور مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جن لوگوں کے پاس تم آئے ہو وہ برے مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، خدا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیت المال کے لیے جو مال لائے ہو وہ کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں لایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ نے مجھے وہاں بھیجا تو میں نے اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور ان کو مال فیء جمع کرنے کا ذمہ دار بنا دیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے مال جمع کر لیا تو میں نے وہ مال اس کی جگہ پر رکھ دیا، یعنی ضرورت مندوں میں صرف کر دیا۔ اگر آپ اس سلسلہ میں سے لیتے ہیں تو میں آپ کو لا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب یعنی سیکرٹری سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے عہدہ کی تجدید کرو، یعنی ان کو دوبارہ عہدہ سنبھالنے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں، میں اس چیز کا طالب نہیں ہوں، اور نہ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے کام کروں گا، اور نہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کا کام کروں گا۔ اے امیر المومنین، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ آپ کا گھر مدینہ کے آس پاس ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف ایک آدمی حارث بھیجا۔ حارث کو فرمایا کہ تم عمر رضی اللہ عنہ کے گھر بطور مہمان قیام کرو، اگر عمر رضی اللہ عنہ کو ناز و نعمت میں دیکھو تو واپس چلے آنا اور مجھے بتانا، اور اگر اس کو تنگ حالی میں پاؤ تو یہ 100 دینار اس کو دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حارث کو 100 دینار کی ایک تھیلی دے دی۔ حارث نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر 3 روز تک بطور مہمان قیام کیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر روز جو کا ایک ٹکڑا نکالتے تھے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حارث سے کہنے لگے تو نے ہمیں بھوکا مار دیا، اگر تم یہاں سے جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ اس وقت حارث نے دینار نکالے اور ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حارث نے کہا کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دینار ان کو واپس کر دو، ان کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے پکار کر کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، یہ دینار لے لو، اگر آپ کو ان کی ضرورت ہوئی تو خود خرچ کر لینا، وگرنہ ان دیناروں کو ان کی جگہ میں رکھ دینا، یہاں ضرورت مند لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ جب حارث نے عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کی بات سنی تو وہ دینار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پھینکے اور خود چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ دینار لیے اور ان کو چھوٹی چھوٹی چند تھیلیوں میں ڈال دیا، اور اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ وہ تھیلیاں ضرورت مندوں میں تقسیم نہ کر دی، اور شہداء کی اولاد کو اس میں سے خصوصی طور پر دیا۔ حارث واپس مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا اے حارث تو نے کیا دیکھا؟ حارث نے بتایا کہ اے امیر المومنین، میں نے ان کو بڑی تنگ حالی میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو پھر کیا ان کو دینار دے دیے؟ حارث نے کہا جی ہاں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حارث نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، باقی میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے لیے 1 درہم بھی رکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جو ہی یہ میرا خط تم تک پہنچے تو فوراً میرے پاس چلے آنا۔
جب حج پہنچا تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ مدینہ پہنچ کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا پرتباک استقبال کیا، ان کو مرحبا کہا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر پوچھا، اے عمیر رضی اللہ عنہ، ان دیناروں کا تم نے کیا کیا؟ عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے جو کرنا تھا کیا، آپ کیوں سوال کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تو نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ان کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیا ہے تاکہ میں ان سے اس دن فائدہ حاصل کروں جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے غلے اور 2 کپڑوں کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، غلہ کی تو مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنے گھر میں 2 سا جو کے چھوڑ کر آیا ہوں، فراخی رزق تک ہم اس کو کھاتے رہیں گے۔ ہاں البتہ یہ کپڑے لے لیتا ہوں، کیونکہ فلاں کی ماں یعنی ان کی اپنی بیوی کے کپڑے کافی پرانے اور گسیدہ ہو گئے ہیں کہ اس کے برہنہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات پر بے حد رنج و غم ہوا۔ اظہار حسرت کرتے ہوئے فرمایا، کاش میرے پاس عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ہوتے، میں ان سے مسلمانوں کے انتظامی معاملات میں معاونت لیتا۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیریز کی آج کی اس قسط کو ضرور پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔